کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ معاشرے میں یکسوئی پیدا ہوگی، ہمارے گھروں میں آسودگی آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ تابع ہو جائیں گے، اور ہمارے جو محسن ہیں ہمارے جو محسن ہیں، ہم سے جو محبت کرتے ہیں، جو اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو معروم سے محبت کرتے ہیں، جو میاں صاحب قبلہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے جوہر نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ گزشتہ کچھ نشستوں میں یہ مضمون چل رہا تھا یہودی بادشاہ کا، اس کے مکر کا، کس طرح سے اس نے ایک بچے کو آگ میں پھینکا، اور آگ میں پھینکنے کے باوجود وہ بچہ نہ جلا، بلکہ اس نے اپنی ماں کو پکارا کہ خبردار ماں، میری محبت میں جو ہے وہ مجھے بچانے کے لیے بت کو سجدہ نہ کرنا، تم بھی آگ میں آ جاؤ۔ اس مضامین ہم سن چکے ہیں، اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کی ماں بلکہ بہت سے لوگ آگ میں گئے اور آگ نے انہیں نہ جلایا۔ جب آگ نے انہیں نہ جلایا تو یہودی جس نے آگ بھڑکائی تھی اس نے آگ سے پوچھا کہ تیرا بس تو جلانے کا ہے، تیرا بس جو ہے جلانے کا ہے، تو نے کیوں نہ جلایا؟ تو آگ کو اللہ نے گویائی عطا کی۔ ابھی بات ہو رہی تھی، اللہ نے آگ دے دی، پانی کو اللہ نے آگ دے دی، ہوا کو اللہ نے آگ دے دی، مٹی کو، یہ سب اللہ نے سب کو دیا، اپنی مخلوق کو جو چاہے دے سکتا ہے، مالک اس کے پاس کمی کیا ہے؟ تو اللہ نے آگ کو گویائی، بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا وقت جلانا ہے، اللہ نے مجھے پہچان آنکھیں دی ہیں، جو اللہ کا باغی ہے اسے مجھے جلانا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے اس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ لباس بشریت میں آئے تو فرعون نے، مصنوی کا مضمون ہے، کسی وقت آئے گا تو بہت تفصیل سے بیان ہوگا، آج میں تھوڑا سا حوالہ دے کے گزرتا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام لباس بشریت میں آئے اور فرعون اور اس کے لوگوں نے اس بچے کو تلاش کرنا شروع کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو فرعون کی سلطنت کو تہو بالا کرے گا، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کرتے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہر دور کا جو باغی ہوتا ہے اللہ کا، وہ اس اینگل سے دیکھتا ہے جو خدا مخالف اینگل ہوتا ہے۔ پہلا ڈھونڈنا شروع کیا، اور دائیوں نے جب یہ اطلاع پہنچائی فرعون کے دربار میں کہ اس گلی میں ایک بہت خوبصورت عورت رہتی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اس کا بچہ ہے، وہ میدان میں نہیں آئی تھی جہاں فرعون نے لڑکوں کو قتل کر دیا تھا، وہ بچ گیا۔ تو چھاپا پڑا، رات کو جب ریڈ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے۔ اللہ نے وحی جو ہے مادر موسیٰ کو وحی کی ہے، نبیوں کے علاوہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے، اللہ نے مچھلی کو وحی کی ہے کہ میرے دوست کو یونس کو خبردار نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اللہ نے انسانوں کے علاوہ جن چیزوں کو وحی کی ہے اس میں انبیاء کے بعد مادر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور شہد کی مکھی بھی ہے، اور مچھلی بھی ہے۔ تو بات چل رہی تھی، تو ہوا یہ کہ جب جیسے ہی وہ چھاپا پڑا، سیڑھیاں لگا کے دیواروں سے کود کے، اس دور میں بھی لوگ گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، آج بھی ہو جاتے ہیں، تو کود کے جب گھر میں آئے تو وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ کی جانب سے کہ یہ میرے دوست خلیل کی نسل سے ہے۔ اللہ، ایک دفعہ محنت کی خلیل نے تو خدا نے دوست بنا لیا، پھر اس کی نسلوں تک خدا نوازتا ہے۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت لاوی کی نسل سے ہیں، وہی آئی کہ میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم، اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم سے یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 10 بیٹے، جن میں ایک لاوی، جو حضرت لاوی سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، تو وہی آئی کہ یہ میرے دوست خلیل کی نسل سے ہے۔ پہلے بھی آگ نے سے پہچان کے چھوڑ دیا تھا، آج بھی آگ پہچان کر چھوڑ دے گی کہ اس کو تندور میں ڈال دو۔ صحن میں، گھر کے صحن میں بہت زبردست تندور تھا بڑا، اور اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں ڈال دیا۔ کسی کو گمان ہوگا ظاہر دار کو کہ تندور نہیں جلائے گا؟ ظاہر دار تو سمجھے گا کہ آگ جل رہی ہے جلا دے گا، مگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ جب آگ بھی دوست کو دیکھتی ہے تو احتیاط کرتی ہے کہ دوست کی نسل کا بچہ ہے، موسیٰ ہے،
ان کو اس آگ نے نہیں جلایا. لوگ پورا گھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے, کچھ نہ ملا, مگر شک پھر بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے. اگلی بار جب چھاپا پڑا تو فرمایا کہ پانی بھی پہچانتا ہے, پانی بھی موسیٰ کو, چھوٹے سے بچے کو پانی پہچانتا ہے. جب بڑے ہو گئے تو کیسے پہچانتا ہوگا کہ فرعون کو ڈبو دیا اور موسیٰ کو راستہ دے دیا پانی میں. آگ میں ڈال دو, یہ میرے دوست خلیل حق کی نسل سے ہے. دوستو ایک دفعہ کی محنت ہے, بس ایک الفت میں تم ہمارے ہو, ایک الفت میں تم ہمارے ہو, باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے. ایک دفعہ کی اس منجھائی کے نتیجے میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے تو نسلوں تک سفر کرتی ہے. کیا ہم ارادہ نہ کریں ہمارے نوجوان کہ ایک دفعہ ہم محنت کر لیں تاکہ یہ فریکوینسی کی ایکٹیویشن ہو جائے اور ماحول نہ صرف ہمارے رہنے تک, ہماری آنکھیں جب تک کھلی ہیں بند ہو جائیں گی. ہمارے حق ہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. تو ایک دفعہ کی وہ محنت جو نسلوں تک اللہ کی جانب سے فیض پہنچانے کا ذریعہ قرار پا سکتی ہے. یہودیوں نے ہر دور میں اس یہودی بادشاہ نے, جب اللہ نے کلام کی طاقت دی آگ کو, تو اس نے سوال کیا کہ انہیں کیوں نہ جلایا. تو آ کے دیکھ, میں تمہیں بتاؤں گی, تو آگ میں پھر میں تجھے بتاؤں گی. وہ اللہ کے دوست سے جن کو میں نے تحفظ فراہم کیا, اپنی شریعت سے ہٹ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو اللہ کا باغی ہے, میں تجھے دکھاؤں, تو آگ کے اندر آپ سے دکھاؤں گی. تو وہ جو مکالمہ ہوا آگ کے ساتھ. اب اگلی منزلوں میں مولانا کی مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت نئے نئے اینگل سامنے آتے ہیں. گزشتہ ہفتے کا خلاصہ آصف کامران چرکی صاحب نے سنایا, آج مضمون پھر بدل گیا, آج مضمون پھر آگے کی طرف چلا گیا. فرماتے ہیں طنز و انکار کردن باچه جهود و نصیحت ناسہارا, کہ جب ایک اور بادشاہ تھا, یہ باتیں سننے کے باوجود بھی کہ آگ نے نہیں جلایا, اور لوگوں نے نصیحت کی کہ اب آپ ایسا کریں, جب آپ نے سب کچھ کر تو لیا, گڑھا کھود کے آگ بھر دی, اس کے اندر بچوں کو پھینک دیا, لوگوں کو پھینک دیا, تو آپ رک جائیں, ذرا رکیں. مگر یہودیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یقتلون العذر قرآن. اگر ہم یہودی فکر کی مخالفت کر رہے ہیں تو اپنی ذاتی اناد یا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. ادرویہ قرآن اور ادرویہ مثنوی شریف ہم یہ بتا رہے ہیں, این اجویب دین آن شاہ جہود جز کے تنزو جز کے انکارش نبود. یہ سارے واقعات انہوں نے دیکھ لیا کہ آگ نہیں جلا رہی, تو یہودی بادشاہ نے دیکھ لیے. فرماتے ہیں اجویب دین, یہ ساری عجیب باتیں اس نے دیکھی. ان اجویب دین اور شاہ جہود جز کے تنزو جز کے انکارش نبود. اس کے باوجود, اس نے دیکھنے کے باوجود بھی اس نے اس بات کو نہیں مانا. کیوں سوال یہ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. کہ اللہ تعالیٰ جو انکاری ہوتے ہیں اس کے رب ہونے کے, اس کی انبیاء کی فضیلت کے, تو تعالیٰ ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے. وعلی سمعہم, ان کی سماعتوں کو اللہ بند کر دیتا ہے. وعلی ابصارہم, ان کی آنکھوں پہ خدا پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں, سنتے ہیں نصیحت نہیں پکڑتے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے, کانوں سن رہے ہیں نہیں سمجھ رہے, بصارتوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے. اور فرماتے ہیں یہ جایب دین شاہ جہود جز کے تنزو جز کے انکارش, صرف وہ انکار کرتا رہا اور اس بات کو اس نے نہیں سمجھا. ناسہا گفتند از حسد مگذران مرکب استیزرا چندے مرو, بگذرد کشتن مکن این فعل بد باز از این آتش مزن در جان خود. بانگ آمد کار چون اینجا رسید پی دار اے سگ کے خیر عام خیر ما رسید. تو لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا. نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو, جب اگر کسی کا برا وقت آ جائے تو نصیحتوں پہ کان نہیں دھرتا. پھر اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ سمجھانے والا سمجھا رہا ہے مگر وہ نہیں سمجھتا, انکار کرتا ہے, طنز کرتا ہے. جب وہ طنز اور انکار کرتا ہے, اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ مزید مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس کے خیر خواہوں نے اسے سمجھایا کہ جھگڑے کا گھوڑا بہت تیز نہ دوڑائیں, آپ مشکل میں آ جائیں گے. وہ اس کی سمجھ میں بات
نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے سن کر بلکہ یہ کیا اس نے کہ جس نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل خانے پہنچا دیا۔ جب کسی کا برا وقت آتا ہے، پچھلی بار شاید بات ہوئی تھی کہ چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد جب اللہ ارادہ کرتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، جو خدا خواہد کے پردہ کس درد جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کا پردہ، درد کہتے ہیں پھاڑ دینے کو، کھول دینے کو، جو خدا خواہد کے پردہ کس درد میلش اندر تھا نہ یہ پاکاں برد، تو پاک لوگوں کی تنقید پہ لگ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو خود چیک کریں، کسی اور اضافی ضرورت نہیں ہے، چیک کریں کہ کیا ہمارا رجحان میلان پاک لوگوں پر تنقید کا ہے، ٹھہر جائیں، رک جائیں، وہاں پر رک جائیں، کیونکہ جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، اگر ان سے دشمنی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جو خدا خواہد کے پردہ کس درد جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، میلش اندر تھان، یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، جیسے ذرا سی بات ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے نبیوں پر، معاشرے کی اچھی شخصیات پر طنز کر رہے ہیں، ان کے حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں، بد کلامی، تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے ان کا وہ وقت شروع ہو جائے گا جو ان پہ مشکل لائے گا، سختیاں لائے گا، پریشانیاں لائے گا، امراض لائے گا، بے برکتی لائے گا۔ یہ سب اس وجہ ہوگا کہ جب وہ حد سے تجاوز کریں گے۔ اس یہودی بادشاہ نے، جن کے بارے میں قرآن میں یہودیوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، یہودیوں نے آذر قرآن اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا ہے، اس کی پاداش میں تا قیام قیامت تک کے لیے معتوب ہے، یہ ان پر عذاب رہے گا اللہ کی جانب سے۔ بلکہ عرفا کے اقوال تو یہ ہیں کہ جہاں یہ جمع ہوں گے وہاں سے برائی بھی شروع ہوگی اور وہاں پر فتنہ بھی شروع ہوگا اور وہاں پر عذاب بھی آئے گا۔ یہودیوں کا جس علاقے میں اجتماع ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت اسی طرف جا رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس دور میں 2022 میں 2023 کی آمد ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے ان کے پھیلائے ہوئے جال میں دنیا پھنس رہی ہے، اور معاملات، کیونکہ نصیحت کرنے والوں نے جب نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت کو نہیں سنا، جب نہیں سنا تو بات رک گئی۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کئی 100 سال کا تفاوت ہے۔ نیکی کے نتیجے میں موسیٰ پر بھی کرم ہو رہا ہے، تو برائی کے نتیجے میں تمہاری پکڑ بھی تو ہوگی۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ جہاں جہاں ان کا اجتماع ہوگا، جن کا جرم یہ ہے، یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر حق کے اللہ کے نبیوں کو نقصان پہنچانے والے یہودی، بانگ آمد، جب اس نے حد سے تجاوز کیا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت نہ سنی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں میں ڈال دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکار آ گئی، بانگ آمد خارجو ایجا رسید، پائی دورے سک کے خیر آمد، خیر ما رسید، کہ اللہ کی طرف سے پکار، باقاعدہ آواز آئی، اے کتے یہودی، اب تو تیار ہو جا کہ ہمارا قہر تجھے پکڑے گا۔ اللہ اکبر، بانگ آمد خارجو ایجا رسید، پائی دور اے سک کہ قہر آمد، خیر ما رسید، کہ ہمارا قہر تم تک پہنچ رہا ہے۔ بعد ازاں آتش چہل گد بر فروغ، اس نے آگ جو لگائی تھی، خندق میں آگ لگائی تھی، اور جب نہیں جلایا تو اس نے سوال جواب کیے، تو پھر ہوا کیا کہ آواز آ گئی، قہر آ گیا، اللہ کا قہر، اللہ معاف کرے، خدا کا قہر، خدا کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ آگ پانی ہوا مٹی کو جب چاہتا ہے، یہ جند اللہ کہلاتی ہیں، اللہ کی فوجیں کہلاتی ہیں، جو اللہ کی فوجیں ہیں، خدا ان کو جب چاہتا ہے متحرک کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں قوموں پر زوال کی کیفیت آتی ہے۔ آواز آئے کہ تجھ پر قہر اب نازل ہوگا، بعد ازاں آتش چہل گز بر فروغ، 40 گز تک آگ اونچی ہو گئی، 40 گز تک، وہ آگ جو خندق میں تھی نیچے تھی، خدا کی مصلحت ہے، قہر آ گیا تو 40 گز 40 ہاتھ اوپر چلی گئی، اور تمام وہ یہودی جو ذمہ دار تھے اس معاملے کے، ان کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اصل عیشا بوز آتش زبتدا، سوی اصل خیش رفتا انتہا،
جن کی شروع میں غصے کی آگ ہوتی ہے، تکبر کی آگ ہوتی ہے، چالاکیوں کی آگ ہوتی ہے، جن کی وجودوں میں آگ ہوتی ہے، وہ اپنے اصل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اچانک مضمون جو ہے اس یہودی سے گھما کر مولانا نے ان حالات کی طرف کر دیا۔ اصل ایشو اصل ایشو بوز آتش زب ابتدا توی اصل خیش رفت انتها حمز آتش زده بودن آفرین جز زهارا سوی کل باشده ترین حمز آتش زده بودن آن خسان عرف میرا نند از نار و دخان، کیونکہ اپنے وجودوں میں ان یہودیوں کی مثال دے کر، ان یہودیوں کی مثال، یہودی بادشاہ کی مثال دے کر ہماری اور آپ کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو خدا کے قوانین کو توڑتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جن کے وجودوں میں غصے کی آگ بھری ہوئی ہے، غصے کی آگ بھری ہوئی ہے نا۔ ایک ہی اگر ہم آج کی نشست میں یہ سوچ کر اٹھیں کہ ہم غصے کو اب نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے، تو سمجھیے آج کی نشست کا ہمارے حصے میں جو سعادت آئے گی وہی ہوگی۔ کہ غصہ کیونکہ آگ ہے، اس یہودی کے اندر غصہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس کے وجود میں آگ تھی، اس نے آگ جلایا، جب اس نے آگ جلایا تو پھر آگ اسی کو جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہم زوتی زودہ بودن ان خسا، کہ وہ جو قسیس کہتے ہیں، برا لفظ ہے، بہت سخت بات ہے، قسیس کہتے ہیں انتہائی برے فکر کو، کہ فلاں بہت قسیس ہے، اس کا مطلب ہے وہ بات بہت سخت ہے اس کے لیے، تو وہ قسا تھے، سارے قسیس تھے، اور پھر میرانند از نار و دخا، کہ ان کا پھر معاملہ یہ تھا کہ آگ اور دھوئیں کے حوالے کر دیے گئے، جن کی سوچ میں آتش تھی، جن کی سوچ میں آگ تھی، تو آگ کی ہی حوالے کیا جائے گا نا۔ اب آئیے حضور یہ قرآن، اللہ غنی اللہ غنی، آگے وہ بوداست ام الحاویہ، حاویہ آمد مرا و رازاویہ، قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ مولانا کیسی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آگے بودست ام حاویہ آمد مرورا زاویہ، کہ ان کے اندر آگ بھری تھی، تو قرآن کی آیت سے دلیل کیا ہے، وَأَمَّا مِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، قرآن کا لفظ ہے، ان کے اندر جو آگ بھری ہے، ان کے اندر جو آگ بھری ہے وہ اس کی ماں ہے، ام حاویہ، حاویہ اس کی ماں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارُ الْحَامِيَةٌ، قرآن کی آیت ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ آگ کیا ہے، اس کی ماں کون ہے، وہ نار الحامیہ ہے۔ قرآن یاد رہے، قرآن نار الحامیہ کی مثال دے رہے ہیں کہ جنت کے جنت کے طبقات ہیں، 8 دروازے ہیں، اس طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں، اور جہنم کے طبقات میں حاویہ سب سے سخت درجہ ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے جہاں گھر میں گیس جلاتے ہیں نا، جہاں سے گیس نکلتی ہے وہ مقام ہے سب سے زیادہ جہاں گرمی ہوتی ہے، وہ حاویہ ہے، کہ تمہارے غصے اور تپش کی وجہ سے تمہیں کس کے حوالے کیا جائے گا، جو آگ کی ماں جو ہے جہنم ہے، تو تمہیں آگ کی ماں جہنم کے حاویہ کے مقام پہ رکھا جائے گا۔ اللہ، وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے، نار الحامیہ، کہ سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس میں اللہ غصے والوں کو ڈاکے کرے گا۔ اللہ، سب بات، بہت سب بات، جو بھی غصہ والے ہیں
फैमिली लेवल पर गुस्सावर हैं, फ्रेंड सर्कल में गुस्सावर है, बिजनेस में गुस्सावर हैं और गुस्से से अपने काम खराब कर लेते हैं। यही तो मिल रहे हैं उनको मामला कि भाई अपने गुस्से से अपने हालात खराब कर रहे हैं। और मौलाना क्या फरमाते हैं, अन के उबूदोस उम्मुल हाविया, उम्मु हाविया हाविया अमर मरूरा जाविया वम्मा मन खफ़त मवाज़ीनहु व उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुल हामिया। ये भड़कती हुई आग के हवाले किनको किया जाएगा? जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम ना सिर्फ बयान करें बल्कि दुआ भी, अल्लाह हमें इस तपिश से बचा, हमें इस आग से बचा जिसका आखिर जाविया जो है वो भड़कती हुई आग है। मादरे फरजन जो ये दास्तस असलहा मरफर हारा फेस। इसीलिए क्योंकि हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। अगर भड़कती हुई कैफियत तुम्हारे वजूदों में है तो भड़कती हुई आग के हवाले कर दिया जाएगा। ये कोई मीठा मीठा मजमून नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया, बड़े साहब को उसकी भी खुशखबरी भी सुना दी पहले, और ये एंगल भी अथरू या कुरान सुना रहे हैं कि इसमें ये दाविया है कि जिनके वजूदों में भड़कती हुई आग है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल बहुत ही अल्लाह मुबारक है कि जब उन मुतकब्बिरों, उन गुस्सावरों को जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम कहेगी और कितने सारे हैं, सबको ले आओ, सबको मैं कबूल कर लूंगी। हदीस मुबारक का मफहूम है। अब अंदर कैसे होता है ये, हर चीज अपनी असल की तरफ कैसे जाती है? हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। अगर गुस्सा है तो असल उसका जहन्नम है, और अगर शफकत और रहमत है, मिसाल देते हैं कि मसलन ये जो पानी के टैंक होते हैं इसमें पानी होता है, पानी और हवा हम जिन्स हैं। पानी और हवा सॉफ्ट है, दोनों में नरमी है, दोनों में गुदास है, दोनों में आजी है, दोनों में सैराबी है, दोनों में हयात है। हवा भी हयात दे रही है और पानी भी हयात दे रही है। पानी जहाँ है वहां सबको हरियाली हरियाली। हाँ, पानी अगर साफ ना हो, गंदा भी हो, मगर हरियाली। हर खुजो आबे रवो सब्जो बुआद। जहाँ पानी बहता है वहां सब्जा उगाता है। जहाँ पानी बहता है, इवन कि अगर पानी वो डर्टी भी है, गंदा भी है, इस्तेमाल शुदा भी है, मगर जहाँ से बह के जाता है वहाँ हरियाली निकल आती है। हर खुजो आबे रवो सब्जो बुआद, हर खुजो आशिके रवो रहमत शिवर। जहाँ पानी बहता है वहाँ सब्जा उगता है, और जहाँ आंसू बहते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत आती है। तो पानी और हवा दोनों हम जिन्स हैं। हौज में पानी है, 5 दिन के बाद देखा तो कम हो गया, कहाँ गया? हवा उसे चुरा कर ले गई। पानी जिस तरह से गुस्सा आग में जाएगा, पानी को हवा चुरा के ले जाती है। टैंक में पानी रखा है, गिलास में पानी रखा है, 4-5 दिन के बाद जब देखते हैं वह कम हो, कहाँ गई? हवा उसे अपने साथ फरमाते हैं। अब अंदर हौज गर्दनदोनियत, अगरचे के हौज में पानी जो है कैद खाने में है, मगर उस कैद से उसको कौन छुड़ाता है? हवा उसको कैद से निकाल कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा देती है। ये अल्लाह मी बरत में मौदनश अंदक अंदक तौबीनी बुरदनश। हल्के हल्के हवा, हल्की हल्की हवा उस पानी को निकाल कर हौज से अपने साथ ले जाती है। उसमें हयात है, उसमें जो है वो रूयदगी का पहलू छुपा हुआ है। दीन नफस जो हो ये मोरा हम चुनो अंदक अंदक दोस्त दोस्त हब से जा। इसी तरह इंसान की सांस जो है, इंसान की सांस बहुत आगे कैद में है, मगर जो अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज के विद करते हैं, रब्बुल फलक के विद करते हैं, तो उनके अंदर से ये कैफियत निकाल कर ले जाने वाला जन्नत में ले जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम के नतीजे में जैसे पानी हवा को ले जाता, हवा पानी को ले जाती है, तुम्हारे औराद और वज़ाइफ तुम्हें यहाँ से निकाल कर जन्नत के माहौल में ले जाती है। मौलाना ही समझा सकते हैं बातों के रेफरेंस को। फरमाते हैं दीन नफस जो हो ये मोरा हम चुनो अंदक अंदक दोस्त दोस्त हब से जा। इस दुनिया की इस कैफियत से, इस कैद खाने से कौन सी चीज निकाल कर ले जाती है? पता भी चलता, और आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल। अगर ये मुंतकिल होने वाला पैमाना आग ना हो बल्कि पानी की तरह से नरम और रकीक हो, तो मंजरनामा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ता इलैही यसअदु। मौलाना की खुसूसियत भी ये भी है दोस्तों कि फारसी चल रही है, अब 4 अशार वो हैं जो बिल्कुल प्योर अरबी के,
اسی وزن میں ہے. یہ صرف شاعری کا معاملہ ہے کہ شاعری جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسی وزن میں فارسی شعر ہے اور اسی وزن میں عربی شعر ہے. وزن وہی ہے، گھٹ نہیں رہا. یہ شاعر حضرات کی خصوصیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو ترتقی انفسنا بالاتقاء مصفحا الا الى دار البقاء. تمہاری یہ محنت، تمہاری یہ ریاضت، تمہاری اللہ کے کلام کو بار بار پڑھنا تمہارے وجود سے نور کو نکال کر اس مقام پر منتقل کرتا ہے. تمہارے وجود میں نور ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کے نتیجے میں، قرآن کا ورد کرنے کے نتیجے میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ورد کے نتیجے میں جس طرح ہوا پانی کو لے جاتی ہے، تمہارے اندر کے نور کو خدا وہاں منتقل کرتا ہے. اللہ غنی. ترتقی انفسنا، ہمارے کلمات طیبات ہماری پرہیزگاری کی بدولت دار البقاء کی طرف تحفہ بن کر چلے جاتے ہیں.